الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ کریم نے اس دنیا میں اہل ایمان کے لیے مسرت اور خوشی کے حقیقی موقع رکھے ہیں. انہی میں سے ایک عظیم موقع وہ ہے جس کے لیے آج ہم سب اللہ کے ایک گھر میں جمع ہیں کہ اپنے ایک پیارے بیٹے اور پیاری بیٹی کے لیے ایک نئے کنبے کی تشکیل کا آغاز نکاح کی مبارک اور مقدس چھتری کے نیچے کریں. نکاح کی شان و عظمت اور اس کی برکات، فوائد اور ثمرات کتاب و سنت میں بہت ہی زیادہ بیان کیے گئے. اللہ کریم نے نکاح میں دین اور دنیا کی بہت ہی زیادہ برکتیں اور رحمتیں چھپا رکھی. آئیے انتہائی اختصار سے نکاح کی شان و عظمت اور برکات کے بارے میں کچھ بات ایک ایک کر کے سنیں. نمبر 1، حضرات انبیاء اور گروہ رسل علیہ السلام نکاح ان کی سنت ہے. نمبر 2، نکاح امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے کہ جو شخص استطاعت اور رشتہ میسر آنے کے باوجود نہ کرے انہوں نے اس سے بیزاری اور برات کا اعلان فرمایا. نمبر 3، نکاح میں تاخیر کرنے سے جبکہ مناسب رشتہ میسر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. نمبر 4، نکاح کرنے والا جب پاک دامنی کی خاطر نکاح کرتا ہے تو عرش عظیم کے عرب
اس نکاح کرنے والے کی مدد اپنے ذمہ لیتے ہیں۔ اللہ کی مدد کے پانے کی چابی اللہ کریم نے اپنے ایمان والے بندوں کو نکاح کی شکل میں عطا فرمائی۔ نمبر 5، نکاح نگاہیں جو بربادی کا چشمہ ہے۔ نکاح نگاہیں جو بربادی کا چشمہ ہے، شرمگاہ جو بستیوں کی تباہی اور بربادی کا بنیادی سبب ہے۔ اللہ کریم ان دونوں کی حفاظت کر دے۔ نکاح نگاہوں کو جھکانے والا اور شرمگاہ کو محفوظ کرنے کا اللہ کریم نے ایک بہترین اور مؤثر ہتھیار اہل ایمان کو عطا فرمایا۔ نمبر 6، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں امت کو بشارت دی ہے کہ نکاح کرنے والے کا آدھا دین 50% نکاح کی وجہ سے اللہ اپنے فضل و کرم سے مکمل کر دیتے ہیں، باقی آگے کے بارے میں اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ نمبر 7، آج کے دور کی ایک بہت ہی بڑی عام بیماری قلق، اضطراب، بے چینی، اللہ کریم نے اس کا علاج نکاح میں رکھا ہے۔ نکاح میں دونوں کے لیے، دلہا اور دلہن، بیٹی دونوں کے لیے اللہ کریم نے اطمینان و سکون کا سامان وافر مقدار میں رکھا۔ نمبر 8، آج کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ معاشی بدحالی، اقتصادی تباہی۔ اللہ کریم نے نکاح کو رزق کی چابیوں میں سے ایک چابی رکھی ہے۔ بیٹی آنے والی اپنے ساتھ اللہ کی رحمت اور رزق کے دروازوں کو کھلواتی آتی ہے۔ نمبر 9، نکاح کی وجہ سے جو پاکیزہ بابرکت اولاد آتی ہے ان سے امتیں بنتی ہیں۔ نمبر 10، نکاح کی برکت سے جو اولاد اور نسل چلے گی اور ان کی ٹھیک تربیت ہوگی، فخر عالم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے روز قیامت باقی امتوں پر ان کی کثیر تعداد کی وجہ سے فخر کریں۔ نمبر 11، نکاح اللہ اکبر، نکاح کی چھتری کے نیچے دلہا اور دلہن بیٹی جو ازدواجی تعلقات قائم کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ قرار دیا۔ کیا مقصد صدقہ قرار دینے سے؟ جس طرح صدقہ کرنے سے اجر و ثواب ملتا ہے، اسی طرح ازدواجی تعلقات سے دونوں کو اللہ پاک نیکیاں عطا فرمائے۔ بیٹا اس طرح مجلس میں نہیں بیٹھ۔ یہ نکاح کی 11 برکات اور شان و عظمت کی باتیں اور اللہ جانے کتنی ہیں، ان پر اتفاق کرتے ہوئے گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں اور اسی سے انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی۔ نکاح کی یہ برکتیں کہاں ہیں؟ نکاح کے یہ فوائد ثمرات کہاں ہیں؟ عام طور پر نکاح عذاب بن گیا ہے، رحمت کی بجائے زحمت بن گیا ہے، نعمت کی بجائے مصیبت بن گیا ہے۔ کیوں؟ کیا اللہ کریم معاذ اللہ
بات کہتے ہوئے زبان رکنی چاہیے، لیکن سمجھانے کے لیے. کیا معاذ اللہ اللہ چھوٹے ہیں؟ معاذ اللہ. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہے؟ 11 باتیں جو آپ نے سن، ان میں سے کوئی بات دلیل کے بغیر نہیں. ان کی دلیل یا کہ قرآن پاک میں یا سنت میں یا دونوں میں. تو پھر کیا بات ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ توجہ فرمائیے. اور اللہ سے تمنا ہے اور آپ سے التجا ہے، یہ پیغام لے کے جائیے. شاید ہمارے دلہا بیٹے اور دلہن بیٹی اور سننے والے حضرات و خواتین کو اس پیغام سے فائدہ ہو اور مجھ نکارے کو بھی کچھ ثواب مل جائے. حقیقت یہ ہے اللہ سچے ہیں، اور وہ اتنے سچے ہیں اصدق القائلین ہیں، اور ایسا سچا نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا. محمد کریم اتنے سچے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے سچے ہیں. ہم کھوٹے ہیں. جس نے غصہ کرنا ہے خوب کرے. میں اپنے سے بات شروع کر کے سب کے لیے کہتا ہوں مگر تھوڑے، اللہ کرے سارے ہم ان تھوڑوں میں شامل. اور بات کرنے کا مقصد تعداد کو کم کرنا نہیں بلکہ کھروں کی تعداد کو زیادہ کرنا. ہماری اکثریت کھوٹے ہیں. کیسے کھوٹے ہیں؟ ابھی چند باتیں سنتے ہیں، ان کی روشنی میں اپنی اپنی آئلی زندگی، فیملی لائف، اس کا جائزہ لیتے ہیں. اگر وہ باتیں خیر کی ہم میں ہیں تو انشاءاللہ کھڑے. اللہ ہم سب کو کھڑا نہیں تو جو چاہیں سوچے اپنا نام دے دیں. ناکام ناکام ہے، کھڑا کھڑا ہے، کھوٹا کھوٹا. نام کے بدلنے سے حقیقت بدلتی ہے. خنزیر کا نام بکری رکھ دیں، بکری بن جائے. گندگی کا نام بریانی رکھ دیں، بریانی بن جائے. جو ہے وہی ہے. چاندی کے ورق لگانے سے، چمکدار پلیٹوں تشتریوں میں سجانے سے حقیقت نہ بدلے گی. آئیے وہ آداب بھی انتہائی اختصاص. اگر نہ ایک ادبی شام تک کے لیے بات کرنے کے لیے کافی. پہلا ادب، رشتے کا انتخاب کس بنیاد سے ہو. پاسپورٹ ہے، گرین کارڈ ہے، فارن کوالیفائڈ ہے، حسن پری ہے، شہزادہ ہے، ساری چیزیں دیکھیں. ہمارا دین زمینی حقائق کو نظر انداز نہیں کرتا. زندگی گزارنے، خوبصورت چہرہ، لمبا قد، عمدہ ناک، پیارے لب، چمکدار سب چاہیے. ہمارا دین اس سے نہیں روکتا. خوب دیکھو، لیکن فیصلہ کس بنیاد پر ہے؟ ڈیسائیڈنگ فیکٹر کیا ہے؟ ہمارا دین درویشی نہیں، آنکھیں بند کرو اندھے بن جاؤ. زندگی گزارنی ہے، دائیں بائیں سے کٹنا ہے. خوب دیکھو، ایک چیز دیکھو، لیکن فیصلہ ہو کس بنیاد پہ. خدا سے عرض کر رہا ہوں، فیصلہ ہو دین کی بنیاد پر، اخلاق کی. اور میں حدیث کا خدا سے عرض کر رہا ہوں. دین کیا ہے، اخلاق کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ بیٹا بیٹی، دلہن بیٹی توجہ سے سنیں، دلہا دلہن، دین کیا ہے ان دونوں کا؟ بیٹے کا اللہ سے معاملہ کیسا ہے، بیٹی کا اللہ سے معاملہ کیسے ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر بیٹا یا بیٹی اللہ کے ساتھ بے وفا ہے تو اپنے ساتھی کے ساتھ وفا کرے گی.
ہماری ہوش ہے یا جا چکی ہے؟ جو مالک کا اگر دور ہے تو میری بیٹی کا حکمران کہاں سے ہوگا؟ اگر میری عقل پہ پردہ پڑے تو کل ماتم اپنا کروں یا کسی اور کا کروں؟ آئے روز تھوک میں کھاتے ہیں، یہ بچہ امریکہ میں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ جانے وہاں کیا خاک کھا رہا، کون سی کالت اپنے چہرے پر ہر رات مر رہا ہے۔ امریکہ ہے، نیوزی لینڈ ہے، فورن کو بیٹی کھائے گی ان چیزوں کو؟ بیٹی کو کیا چاہیے؟ مخلص خامد چاہیے، رات کو ہے حشاش بشاش، بیٹی کا دل ٹھنڈا ہو اس سے دیکھ کر، اور بیٹی باوفا ہو۔ اگر بیٹی بددیانت آنکھوں والی ہے وہ آئے کس سے بات کرے؟ جس کا دماغ یا مسجد میں ہے یا مغرب میں ہے۔ کھوٹا اللہ کا نہ ہو، نہ بیٹا نہ بیٹی۔ اخلاق کیا ہے؟ مخلوق سے غداری کرنے والے نہ ہو۔ ایک بیٹا اللہ نہ کرے ماں باپ کا نافرمان، بیٹی مہینہ مہینہ ماں کو سلام نہیں کرتی، وہ شوہر کی وفادار ہوگی؟ جس ماں نے جنم دیا، زندگی اٹھائی، جو نالائق میں تھی، اس ماں کو ہفتہ ہفتہ یا مہینہ مہینہ سلام نہ کہے، وہ شوہر کے ساتھ ٹھیک چلے گی؟ ہاں جی بڑی خوبصورت ہے، خاک ہے ایسے حسن پر، خاک ہے ایسے حسب و نسب پر جو اخلاق سے خالی، وہ حسن، وہ قد، وہ خوبصورت لب، وہ لمبے بال، وہ سنہری بال بیکار ہیں اگر وہاں اللہ اور مخلوق سے بے وفائی۔ پہلی شرط یہ ہے، کیا ہم اس شرط کا خیال رکھتے ہیں؟ اللہ کرے سب رکھیں، اور خیر تبھی ہوگی جب رکھیں گے، وگرنہ سیاپا رہے گا۔ نمبر 2، کوئی نکاح اللہ کے فضل و کرم سے اپنے محدود علم، کم فہمی اور کمزوری کے باوجود ہر بات دلیل والی کر رہا ہے۔ کوئی نکاح باپ اور بیٹی دونوں کے اتفاق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ساری کوٹس جمع ہو جائیں، مدنی کوٹ اس نکاح کو باطل کرا دے۔ باپ نکاح کرے، بیٹی کو بھیڑ بکری ہے، جہاں چاہا ہانک دیا۔ باپ نکاح کرے بیٹی کی اجازت کے بغیر، اسلام نے اجازت دی ہے جائے شبی حاکم کے پاس، نکاح فسخ ہے۔ ہاں بیٹی چاہے تو باقی رکھے، چاہے تو فسخ ہے۔ باپ کا نکاح کیا ہوا اس پہ کراس ہے، اس کو حق ہے اوکے کرے یا کراس کرے۔ بیٹی نکاح کرے، باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، نکاح نہیں اور سب کچھ۔ یہ کوٹ کہتی ہے، سیشن فیصلہ کرے، سپریم کورٹ اس کو توڑے، کس کی چلے گی؟ سیشن کی چلے گی، سپریم کی چلے گی؟ سپریم کورٹ فیصلہ کریں، مدنی کورٹ اس کو باطل 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 کرے، ایسے فیصلہ کرے۔ جس نے چوانا چاہنا، ہمارا عقیدہ یہ نہیں چلے۔ اور یہ جو نکاح ہو رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بیٹیوں پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ، اور وہ بے وقوف، بھولی بازی کو بے وقوف ہے، یہ شیطانی لفظ ہے بھولی بازی، معصوم ہے، حماقت کا نام معصوم رکھ دیا۔ کنٹین میں بیٹھی اسی کے ساتھ چل گئی،
یونیورسٹی پارک میں بیٹھے وہی یہ سب کچھ کر دیا. اور کتنی معصوم بچی تھی نا. ہاں تھا اس معصومیت پر. بکواس ہے یہ. برائی کو پروان چڑھانے کے لیے پانی دینا. اس میں معصومیت کی کہاں سے بات ہے؟ یعقوب صاحب ہے معصومیت. نام دیکھو کیسے کیسے شیطانی رکھ. جسٹیفیکیشن معصومیت سے. معصوم اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ گندگی کی راہ پہ جا رہی ہے, تباہی کی راہ پہ جا رہی ہے, شریعت کو توڑ رہی ہے. گوئی بائی معصومیت کی وجہ سے پھنس گئی. نکاح میں خیر آئے گی جب بیٹی اور باپ دونوں ان کی مشاورت, صرف مشاورت نہیں بلکہ دونوں کی موافقت جو. مشاورت اور ہے, موافقت ہے. نمبر 3, اللہ جانے ان میں سے کون سا ادب ہم نے باقی رکھا ہے. ذبح کر رہے ہیں ہم اس آداب کو, اور نتیجہ کیا ہے؟ شریعت کو ذبح کرنے والا صحیح سالم رہے گا. تو سمجھتا ہے 4 سے 4 نکالنے جو آج سمجھتا رہے. 4 سے 4 نکالنے سے کیا باقی ہے؟ سیما صاحب کیا باقی ہوگا؟ 4 - 4 = شریعت کو توڑا, ہم بچیں گے, ہمارے ٹکڑے ہو رہے ہیں. نہ درس دینے والے بچے ہیں نہ سننے والے, مگر جو شریعت کی پابندی کرے. لمبی ٹوپی سے, بڑے نام سے, اونچے خاندان سے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں. قاعدہ سب کے لیے ہے. رول آف لا اگر ہے تو شریعت میں. تیسرا ادب, جتنی زیادہ نکاح میں سادگی ہوگی, تکلف سے خالی ہوگا محمود صاحب, اتنی برکت ہوگی. ہاں بڑا اچھا جی, مسجد میں سنت کے مطابق نکاح ہو گیا, اور بعد میں میرج ہال میں کیا کیا؟ اللہ بھی راضی, شیطان بھی راضی. اللہ کے بھی بندے اور شیطان کے بھی چہرے. اللہ کو یہ شراکت پسند ہے. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ 4 سال کا بچہ دھوکہ کھاتا ہے, کہہ رہے ماما کیا کر رہی ہے. پہلے تو بچے چپ کر رہتے تھے, اب صاف کہتے ہیں ماما کیا کر رہی ہے. ہم اللہ کو کیا سمجھا؟ سن لیجئے, آپ بھی سنیں. جتنا زیادہ نکاح سادہ ہوگا برکتیں اتنی زیادہ ہوں. اور کر تو کریں ہم. نکاح کے بعد بیٹے کی کنبوں کی ذمہ داریاں بڑھیں گی یا کم ہوں گی؟ مال کی ضرورت پہلے سے کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ جواب نہیں دیتے. کیا آپ کسی اور بر-اعظم میں رہتے ہیں جہاں کچھ نظام مختلف, اخراجات کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں محمود صاحب؟ سارا کچھ میں رکھنا نکاح پہ نکال دینا, بعد میں خراج مانگنے مسجد کے باہر آ گئے. قرضوں کی بھرمار ہے, لینے دینے کے چکر. خاک ہے تیری عقل کا. اور بیٹیاں بستی ہیں, کنبے آباد ہوتے ہیں ویلا خرچہ کرنے سے. کروڑوں خرچ کر کے طواف لے کے واپس آتی. اللہ نہ کرے کوئی سی کے ہاں. یہ بات تنقید کے لیے نہیں, اپنے آپ کو سننے والے حضرات و خواتین کو غفلت کی نیند سے اٹھانے کے لیے. تکلفات سے بچیاں بچتی ہیں. پورا اسلام آباد دے دو بیٹی کے جہیز میں, پھر کیا ہوگا؟ تو گارنٹی ہے اس کی خوشی. خوشی دینے والی عرش والی ذات ہے. اور خوشی کا طریقہ ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ معونہ, بے شک سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سادگی سب سے زیادہ. شادی سے پہلے شیطان ہمیں اپنا چہرہ بناتا ہے, چلتے ہی رہتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟
ورلڈ چیمپئن کتاب میں نام لکھا جاتا ہے، خاک ہوتا ہے، نہ دنیا میں عزت نہ آخرت میں. اور اختیار کس نے کیا بربادی، اس بربادی کا؟ ہم نے. وہ زور ہو گئے اور اپنی بھابھی نہیں مانگتی، مکار اور فریبی، یعنی ساری زندگی بھابھی کے اوپر چلتی ہے. تو کھوٹا ہے، کھوٹے کو کھوٹی ملی، کھوٹ کو دیارہ کر دی. بھابھی کی کتنی باتیں مانتے ہیں، وہی مانتے ہیں جو اپنے اندر ہمارے بھی. کوئی شیطانی بہانے ان کی کوئی قدر کی بات. چوتھا ادب، دلہا بیٹا اور دلہن خوب سنیں، اس نکاح میں ہم کسی کو نہ نوکر دے رہے ہیں نہ خادمہ دے رہے ہیں. طیب بیٹا یہ نہ سمجھے کہ مسجد میں سے ایک لونڈی نوکرانی خادمہ لے کے جا رہا ہے، حاشا وکلا. بیٹی اپنے باپ کے گھر میں سونے کی چڑیا، اللہ کا نظام ہے، وگرنہ بیٹیاں کسی کو دینے والی چیز ہیں، معمولی ہے بیٹی کے گھر. یہ تو بیٹیوں کے باپ جانتے ہیں کہ کتنے گھروں میں ایک بیٹی کا وزن کتنے بیٹوں سے زیادہ ہو. لیکن نظام رب العالمین یہ ہے، سب انوتا. نوکرانی خادمہ لونڈی یہ کہاں سے آئی؟ تیری اماں نہیں کسی کے گھر آئی، تیری بہنیں نہیں جا رہی، تیری اماں لونڈی ہے. عقل کا اندھا اور حیا سے محروم، ہمارے دین میں یہ کوئی نہیں. اور دلہن بیٹی بھی نہ سمجھے کہ کوئی پیم چپراسی قاصد مسجد سے لے کے جا رہے، شوہر ہے. اور ہمارے دین میں دونوں محترم. کتاب و سنت میں اس بارے میں بہت کچھ ہے. ایک حدیث کا خلاصہ سن لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، دنیا کا بہترین خزانہ نیک بیوی. دنیا کا بہترین خزانہ، اور ہر بیوی نیک نہیں. بڑی بڑی اس کے بعد میں کچھ نہیں کہتا. نیک بیوی وہ ہے جس میں 3 صفات ہیں، اور یہ میری یا کسی اور کی بیان کردہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. خاوند دیکھے تو یہ بیان کرو، خاوند دیکھے اس کو خوش کرو. کون ایسا ہوگی جس کو اہتمام ہوگا شوہر کا، اس نے آنا ہے، یہ نہ ہو فنکشن پہ جا رہی ہے، 9 بجے جانا ہے، 6 بجے سے تیاری اور شاید 5 بجے ہو جائے، فنکشن پہ جانا ہے. تو جس کے ساتھ اللہ پاک نے زندگی بھر رکھنا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں، اس کے لیے سیاپا ایسے گھر نہیں چلے گا. اور نہ دین میں پسندیدہ نہ اس کی اجازت. نیک بھی پہلی خوبی خاوند دیکھے تو خوش. دوسری خوبی خاوند حکم دے شریعت کی حدود میں، اس کو مانیں. اگر ماننا ہی نہیں تو نظام چلے گا. نمبر 3، جب خاوند غائب ہو اس کی امانتوں کی حفاظت ہے. اس میں سب کچھ ہے. دلہا بیٹا کو سمجھایا کہ بیوی دلہن بیٹی دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ ہے، اور دلہن بیٹی کو سمجھایا خزانہ تب بنو گی جب یہ تینوں باتیں. وہ خاوند احمق ہے جو بیوی کو بوجھ نہیں سمجھتا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. اور وہ بیوی عقل سے عاری ہے
جو ان 3 خوبیوں کو پانے کے لیے سرتوڑ کوشش نہیں. تو چوتھے ادب کا خلاصہ، خاوند اور بیوی دونوں ہمارے دین میں قابل احترام، دونوں کے حقوق ہیں، دونوں کے واجبات ہیں. اور بابرکت کنبہ وہ ہے جس میں دلہا بیٹا دلہن بیٹی کے حقوق کا خیال رکھے اور دلہن بیٹی اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھے. 5واں ادب، ہمارے دین میں دونوں کنبے، بیٹی والوں کا کنبہ، بیٹے والوں کا کنبہ قابل احترام، لیکن دونوں کنبے اپنی اپنی حدود میں رہیں. بیٹے والے یہ نہ سمجھیں اب جھنڈا سمدہی کے گھر پر میرا ہوگا، اور بیٹی والے یہ نہ سمجھیں بیٹی اندر گھر کو چیر چیر کے وہاں اپنا نظام سے بے وقوف ہیں. دونوں نکاح کی برکتیں آئیں گی، دونوں کنبے اپنی اپنی حدود میں رہیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، کسی کے معاملے میں روئی برابر دخل نہ دیں. بیٹے والے تو پھر کیا ہوا؟ تیرے گھر میں بھی تیری بیٹیوں کے داماد آتے ہیں، تیرے گھر میں ان کی چلے گی یا تیری چلے گی؟ اور وہ گھر بچے گا جس گھر میں داماد کی چلے گی. جو سبق سیکھا ہے، پڑھا ہے، چیمہ صاحب ایسے ہی کہ نہیں، وہ گھر نہیں چلے گا جس میں داماد کا دخل ہوگا، اور وہ گھر نہیں چلے گا جس گھر میں بہو گھر کو چھیڑا چھیڑا کرنے والی اور اس کے پیچھے اس کی اماں ہوگی. نہ، دونوں کنبے اپنی حدود میں رہیں، عزت کریں، عزت کروائیں، لیکن اپنی حدود سے باہر 1 انچ بھی قدم آگے نہ ہو. 6واں ادب، یہ دونوں کنبے جن کو اللہ کریم نے نکاح کی برکت سے جوڑا، ان میں سے کوئی کنبہ یہ نہ سمجھے اس نکاح کے بعد بیٹا ادھر سے جگر، کوئی کنبہ یہ نہ سمجھے اس نکاح کے بعد ہمارے ایک فیملی ریسٹورینٹ قائم ہو گیا یا فیملی پارک بن گیا، جب چاہیں گاڑی بڑھے اور فوج کی فوج لے جائے. اور دیکھیے شیطان نے نام کیا دیا، آتے ہیں بغیر پوچھے بغیر بتلائے، کہتے ہیں سرپرائز دیا. خوف ہے تیری سرپرائز. یہ بات چلتی ہے کہ نہیں؟ کیا آپ کی پنڈی میں نہیں چلتی؟ سرپرائز دی ہے. شکر کر کوئی گھر جو میرا علم اور محدود، کوئی گھر ایسا نہیں جو 24 گھنٹے استقبال کے لیے تیار ہے. محمود صاحب ہے، چیمہ صاحب ہے کوئی گھر ایسا؟ کوئی گھر ایسا نہیں جو 7 دن ریڈی ہو کہ آ جاؤ ہم سراپا انتظار. نہیں، ہر گھر میں اونچ بھی ہے نیچ بھی ہے. کتنے اوقات گھروں میں آتے ہیں سگا بھائی، وہ بھی پسند کرتے ہیں اس وقت نہ آئے، سگی بہن بھی نہ آئے. اللہ پاک نے زندگی نشیب و فراز سے پر رکھی. بڑے بڑے گھرانے ایسا اوقات سالن تیار بھی ہو سکتے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. ایسے جو کل والا نکال لو، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب تو جا رہا ہے فیملی پارک میں، پارک میں بھی لوگوں نے اوقات رکھے، وہاں بھی. اور ریسٹورینٹ جن کا کام جیبوں کو خالی کروا، وہ بھی کہتے ہیں نہیں تیاری کر دی. راؤنڈ دا کلاک وہاں بھی پتہ نہیں چلتا کہ نہیں. تو گھر میں تیرے یہ کون بیٹھا ہے وقت، اور اس کا نتیجہ بربادیاں. دیکھو جی ہم گئے، کسی نے سیدھے منہ بات دی، بھائی کہاں سے لائے وہ منہ تو 24 گھنٹے تیرے لیے کھلا ہوا. دنیا میں تو وہ منہ کوئی نہیں. کوئی رپورٹ رکھ دو،
غلط ہے. آداب سے جائیں، سلیقے سے جائیں، قلت سے جائیں، کثرت سے نہیں. میرے ابو منی کے لیے بڑا اداس تھا، اداس تھا تو اللہ سے دعا کر. تو اپنے گھر میں کسی کی منی نہیں لے کے آیا ہوا، یعنی بیوی بھی کسی کی منی تھی، تو آئے دن دھمکے رہے، افورڈ کر سکے نا. شیطانی ہیلے تب بڑا اداس ہو گیا. اداس ہو گیا گردا ہے، غلط بات ہے، گھروں کو تباہ کرنے والی، برکتوں چھیننے والی. 7ویں بات، دیکھا بیٹا توجہ کرے اور دیکھا بیٹی بھی سنیں. شیطانی میڈیا اس کی زندگی وہاں پہنچ چکی ہے کہ آدمی کچھ وقت پہلے سوچ نہیں سکتا. ناچیاں ناچے، اداکاریں اور اداکار جگہ جگہ پہنچے. اللہ جانے کون سا بابرکت گھر سے خالی. اب بے وقوف بوڑھا دیکھے کسی ناچی کو اور چاہے کہ میری بیوی اس طرح ہو جائے، گھر کا نظام چلے گا. آج ایک ناچی دیکھی، کل دوسری دیکھی محمود صاحب، پرسوں تیسری دیکھی. ناچیاں وہ کیا کیا روپ ڈالے گی. اور جو ناچیاں ہوتی ہیں وہ گھروں کو چلاتی ہیں، وہ بچوں کی پرورش کرتی ہیں، خود ناچیاں ہی ہوتی ہیں. ناشتے بنا کے کام کے لیے روانہ کرتی ہیں. ان کا پروفیشن ہے ناچی. اب بے وقوف دل ہے، اگر چاہیں کہ بیوی میری ناچی کا روپ ڈالے تو کنبا نہیں چلے گا. اور اگر کوئی بیوقوف دلہن، میں بیوقوف کہہ رہا ہوں بہت چھوٹا لفظ ہے، اس کے لفظ بہت بڑا ہے. اگر کوئی بیوقوف دلہن اپنا خاوند ناچے جیسا چاہے، اداکاروں جیسا چاہے، تو وہ ایک رہے گا یا کتنے ہوں؟ ناچا ایک ہے. آئے دن اسکرین پہ نئے سے نیا، برے سے برا لاتے ہیں. تو وہ مزدوری کرے گا، جاب کرے گا، کاروبار کرے گا کہ ناچے بنتا رہے گا. نہ، ناچوں کی، اداکاروں کی دنیا اور ہے، میاں بیوی کی دنیا اور. ناچے کچھ اور نہیں کرتے. ناچیاں گھر نہیں چلاتی. دلہن بیٹی دونوں سنیں، یہ میاں اور بیوی ہیں، ناچے اور ناچیاں نہیں. تو کوئی فریق دوسرے سے وہ بننے کی توقع نہ کرے جس کا انجام تباہی نہیں، جو آپ بھی تباہی. 8ویں بات، نکاح اللہ کی بہت بڑی نعمت، بہت ہی بڑی نعمت. نعمت کے ملنے پر شکر ہونا چاہیے اور ناشکری. جواب دو، تو شکر کیسے ہوگا؟ اللہ کی نافرمانی سے. مرد و عورتوں کا اختلاط یہ اللہ کی فرما برداری ہے، نافرمانی ہے. عورتیں بال کھول کے جیسے بیڈ روم، بلکہ بیڈ روم میں بھی ایسے نہیں بنتے جیسے فنکشن میں بن کے آتے. مرد بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں. یہ بات اللہ کو راضی کرنے والی ہے. شارٹ ڈریس، سی تھرو ڈریس، ٹائٹ ڈریس، ان میں سے کون سا جائز؟ جوان لڑکیوں نے وہ لباس پہننا ہے کہ اگر مخصوص نشان نہ ہو تو پہچاننا مشکل ہو جائے کہ لڑکا یا لڑکی ہے، شی ہے یا ہی، ایسے ہی ہے یا کچھ اور. تو اس سے اللہ کی رحمتیں آئیں گی یا جو ہیں وہ بھی بھاگ جائیں. اللہ کے لیے پیغام ہے
جو غصہ کرے کرتا جائے، پیغام پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ اپنے نکاحوں کو اللہ کی رحمت کے پانے کا ذریعہ بنائیں، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں۔ ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں ہر دم اللہ کی ضرورت ہے، اور نکاح کے بعد زیادہ ضرورت ہے۔ جتنا زیادہ نیٹ ورک زیادہ ہوگا، محتاجی اللہ کو اتنی زیادہ ہوگی یا کم ہوگی؟ مثال دینے کو دل نہیں چاہتا، لیکن سمجھائیں، ایک بچہ معذور آ جائے سارے کنبے کی خوشی کو چھین لیتا ہے، باقی رہتی ہے۔ اللہ نہ کرے، اور اللہ ہمارے نکاح کو مبارک بنائے۔ ہم دعاؤں کے لیے آئے، بد دعاؤں کے لیے نہیں آئے، لیکن ان کا تذکرہ ضروری ہے۔ ہوش کریں، بعد میں رونے سے پہلے احتیاط کریں۔ کوئی بات اللہ کی نافرمانی کی نہ کرے، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ بیٹے والے نہ بیٹی والی، نمازوں کو چھوڑا جائے، غلط حرکتیں کی جائیں، بے جا خرچ کیا جائے نہ، اس کا انجام اچھا ہے۔ نئی اور آخری بات، دلہا بیٹا اور دلہا نے اچھی طرح سنے، دونوں کنبے سنے، نکاح ریڈی میڈ سودے نہیں ہوتے۔ اس کے لیے اللہ جانے کتنی دعائیں ہیں، اور کس کس کی دعائیں ہیں، یہ تو یا اللہ جانتا ہے یا دعائیں کرنے والے جانتے ہیں، ماں باپ جانتے ہیں، دادے دادیاں، نانے نانیاں، مخلص پھوپھیاں، خالائیں، ماموں، اللہ جانے کس کس کی ایک ایک نکاح کے پیچھے دعا ہے۔ اب کوئی دلہا یا دلہن بکے، محفوظ نہیں کر سکتا، اس کے سر پہ خاک، اس نالائق کو بغیر جد و جہد کے اللہ کی نعمت نہیں۔ ہوش کرے، اور یہ سبق ہمیشہ یاد رکھے، اگر بیوی میں کوئی خلل ہے یا خامن میں کوئی خلل ہے تو دوسرا فریق غلطی سے خالی ہے۔ ممکن ہے اگر میری بیوی میں 10 خرابیاں مجھ میں 20 ہو، اگر اس میں 20 ہے تو مجھ میں 30 ہو، بد اخلاقی وہ معاملہ دور ہے، وہ معاملہ دوسرا ہے، اس کی بات نہیں کر رہا۔ اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، اس لیے میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ ہوش کر، ہمارا دین یہ تعلیم دیتا ہے، یہ جو کاٹنا ہے کام کا آغاز اس سے نہیں کرنا۔ آخری بات، اس کا نہ استعمال کرنا بہت زیادہ پسندیدہ۔ بیٹا اور بیٹی دونوں کے کنبے یہ سبق یاد کریں کہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو اپنے ہاتھوں ضائع نہیں کرنا، اور اللہ کریم سے التجا ہے کہ ہمارا آج کا نکاح ان 9 آداب کی پابندی کرنے والا، 11 برکتیں جو ذکر کی گئیں ان کو، اور باقی برکتیں اور شان و عظمت کی باتیں انشاءاللہ ان کو پانے والا ہے۔ طیب محمود بیٹا محمود احمد، میں تمہارا نکاح 3 تولہ سونا زیورات کی شکل میں ادا کر دیا گیا ہے۔ جو ادا کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ بیٹی بسمہ شہزاد بنت شہزاد انور سے کر دوں، قبول ہے؟ بارک اللہ لک و علیک وجمع بینکما بخیر۔ اللہ پاک اس نکاح کو بابرکت بنائے، بابرکت بنائے، بابرکت بنائے۔ جو آداب بیان کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں کو اور دونوں کے کنبوں کو ان کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے، اور جو برکات، فوائد، ثمرات ذکر کیے گئے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس نکاح کے نصیب میں فرمائے۔ اللہ دونوں میں محبت، مودت، پیار، اخلاص پیدا فرمائے،
اور ہر آنے والے دن میں اس میں اضافہ فرمائے۔ اللہ ہمارے اس نئے جوڑے کو بابرکت اولاد طیبہ، اولاد صالحہ، بے عیب اولاد عطا فرمائے۔ دونوں قوموں کے درمیان محبت، پیار، مودت، ایثار اور اخلاص پیدا کرے۔ کہیں سنی بات میں جو غلطی ہے اللہ اس کو معاف کر دے، اور جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی اللہ اس کو قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین۔ مبارک مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔